السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج 19 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ ذو النورین ذو الہجرتین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لاڈلے صحابی ہیں کہ ویسا لاڈ، ویسا پیار، ویسی عنایات کسی اور صحابی میں کیا، پوری دنیا کے کسی فرد کو وہ نسبتیں حاصل نہیں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبتیں حاصل ہیں. کسی صحابی کو وہ نسبتیں حاصل نہیں اور نہ پچھلے انبیاء کے کسی اصحاب کو وہ نسبتیں حاصل ہیں جو نسبتیں اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل والے سال ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے قبیلے کی شاخ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریشی قبیلہ کے شاخ ہاشمی کے ساتھ تعلق تھا. قبیلہ بھی ایک ہے، قبیلہ ایک ہے تو آگے جا کے نسب ایک ہوتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر مسلمان ہوئے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور 4تھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت فی الاسلام وہ تو مسلم ہے، وہ تو ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ ان پورے مکہ والوں سے ٹکر لے کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے. اور حضرت علی تو گھر کے بچے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر کے ایک غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابوبکر کے بعد بڑے آدمیوں میں اسلام لانے والے دوسرے نمبر کے، کیونکہ حضرت علی اور حضرت زید وہ تو گھر کے افراد تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آدمیوں میں بچوں کو نکال کے دوسرے نمبر پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ذو النورین ہونے کا بھی لقب عطا فرمایا، ذو الہجرتین ہونے کی بھی شان عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، اور سب سے پہلے حبشہ ہجرت کرنے والے میاں اور بیوی وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہیں، اور سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے میاں بیوی وہ بھی حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے ان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما جب حبشہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جوڑی بڑی خوبصورت جوڑی ہے، یہ بہت خوبصورت جوڑی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت انسان تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور عثمان ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا مشابہ ہونا فرمایا ہے۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم کے ساتھ مشابہت ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشابہت ہے، تو انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال اس دن ہوا جس دن مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، اس دن ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی غزوہ بدر میں شرکت کرنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آپ میری بیٹی اپنی بیوی رقیہ کی تیمارداری کرو، وہ کافی بیمار ہے، اور تمہیں بھی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ لہذا جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ نکالا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں عملاً شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اصحاب بدر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں غزوہ بدر کے شرکاء میں ہی مانا جائے گا، تمہیں اس کا پورا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی رقیہ والے حق مہر میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا ہے۔ جتنا حضرت رقیہ کا حق مہر تھا اتنے ہی حق مہر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زوجت شیئا من بناتی ولا تزوجت شیئا من نسائی الا بوحی من اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جس عورت سے بھی شادی کی ہے یا اپنی بچیوں کی جن جن حضرات سے شادیاں کی ہیں وہ میں نے اللہ کی وحی، اللہ کے حکم کے ساتھ کی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کی۔ حضرت رقیہ کی شادی بھی اللہ کے حکم سے حضرت عثمان سے ہوئی، حضرت ام کلثوم کی شادی وہ بھی اللہ کے حکم سے حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی
اور وہ یکے بعد دیگرے اللہ کو پیاری ہوتی چلی جاتی تو میں 40 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ نکاح کرتا چلا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کا داماد ہونا اتنا پسند 2 بیٹیاں تو دی ہیں اور آگے یہ فرما رہے ہیں 40 بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ کتنا اعتماد، کتنی محبت اور کتنی اپنائیت، اور اتنا اعتماد، اتنی محبت کہ 40 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور نبی کی بات کوئی جذباتی بات نہیں ہوتی، جذباتی باتیں میری ہوتی ہیں، آپ کی ہوتی ہیں۔ نبی کی بات 100% حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی کسی قسم کی سچائی سے ہٹ کے کوئی کیفیت نہیں ہوتی، وہ 100% حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی اور اتفاق ایسا ہوتا تو یکے بعد دیگرے واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بیٹیاں دے دینی تھی۔ حضرت عثمان واحد ایسے فرد ہیں کہ ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت میں اتنا بڑا سخی نظر نہیں آتا، اتنا بڑا مالدار بھی نظر نہیں آتا، بہت بڑے سخی تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ہجرت فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں میٹھے پانی کی شدید کمی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ ایک یہودی تھا، اس کا ایک کنواں تھا بیر روما، وہ اس بیر روما کو اس نے اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا، اسی سے میٹھا پانی آتا تھا، اور وہ پانی کا ریٹ بڑھا چڑھا کے مسلمانوں کو دیتا تھا، اور مسلمان اس پانی کو خریدنے کے لیے بڑے پریشان تھے، اس نے اس کا بہت ریٹ رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی سے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دے اور خود بھی ویسے ہی وہاں سے ڈول بھرا کرے جیسے ایک عام مسلمان ڈول بھرتا ہے، یعنی وقف کر دے اور کوئی اپنی امتیازی شان نہ رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 35,000 درہم منہ مانگی قیمت اس یہودی کو ادا کی، اور وہ کنواں فی سبیل اللہ چھوڑ دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت کو اللہ نے جنت میں داخل کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کو پانی پلانا، حضرت عائشہ کو پانی پلانا، حضرت رقیہ ام کلثوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسین اور سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پانی پلانے والے عثمان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی۔ مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ میں تشریف لے کے گئے، ایک پلاٹ خالی تھا، ایک وہاں بکریوں کا باڑا بنا ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، مسجد نبوی کے ساتھ خالی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کو یہ جگہ خرید کر دے تاکہ مسجد نبوی وسیع ہو، اللہ اس کو اس سے بہتر جنت میں عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم میں وہ جگہ خریدی اور خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی۔ اور پھر بعد میں مسجد نبوی کی جو پہلی بڑی توسیع کی ہے وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی انتہائی
کچی اور خستہ حال تھی، بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، نماز پڑھنے میں مسلمانوں کو مشکل ہوتی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی حالت پر ہی چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو پکی اینٹوں، گارے، چونے سے بڑا بہترین کر کے 10 ماہ میں تعمیر کیا، اور مسلمانوں کے لیے وہاں آسانی ہو گئی۔ اب بارش ہوتی ہے، مسلمانوں کو پریشانی نہیں ہوتی، اور آسانی کے ساتھ آ کے مسلمان اپنی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور ناشر قرآن ہے، آج میں آپ جو قرآن پاک اتنی سہولت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ سارا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ ایک باپ کا ایک بیٹا حافظ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باپ کو، اس کی ماں کو قیامت میں وہ تاج پہنایا جائے گا جس سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی، جو سورج کی روشنی سے بھی جس کی زیادہ روشنی ہوگی۔ جس عثمان کے کھاتے میں ساری امت کے فقہا، ساری امت کے محدثین، علماء، حفاظ کرام، قیامت تک کے بچوں کا، قیامت تک کے لوگوں کا قرآن پڑھنا جس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہو، اس کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بہت بڑی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ ایسے سخی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلتا تھا، اس کو فوراً پورا کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ 30,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ سامان کم پڑ رہا ہے، راستے کا توشہ پاس نہیں ہے، سواریاں پوری نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگی کے لشکر کی آسانی کی مسلمانوں کو ترغیب دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر تو اپنے گھر کا سارا کچھ اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان، اپنی آدھی ملکیت جو کچھ تھا وہ سب اٹھا کے خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر 1000 اونٹ، قافلے کا پورا سامان جس میں مجاہدین کے جوتوں کے تسمے بھی شامل تھے، یعنی پورا سامان 1000 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض روایات میں 900 اونٹ آتا ہے، بعض روایات میں 1000 اونٹ آتا ہے، اور 1000 اشرفی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور 70 گھوڑے مسلمانوں کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی 1000 اشرفیاں، سونے کے سکے کو اشرفی کہتے تھے، 1000 اشرفیوں کو اپنی جھولی کے اندر آپ نے جو ہے وہ انڈیلا ہوا تھا، اور آپ ان کو ایسے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں، آج کے بعد عثمان تو جو بھی کرے جنت تیری ہے، جنت تیری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 موقعوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید لی ہے، 2 موقعوں پر حضرت عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ ایک بیر روما جو مسلمانوں کو خرید کر دیا، سارے مسلمانوں کا پانی اس میں آسان ہو گیا، اور دوسرا غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جنت، اس وقت بھی 2 موقعوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر ایک نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اور عثمان جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ساتھی کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت ساتھ رہنے والے کو، ہر وقت، یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے عثمان بھی وہیں پائے جائیں گے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے
کہ ان کو جنت میں ہی، ان کو دنیا میں ہی جنت کے بار بار سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، بار بار جنت کی بشارتیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدینہ میں سخت قسم کا قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے مسلمان تنگ آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ پر مشتمل غلہ کا ایک بہت بڑا قافلہ باہر سے منگوایا۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ پر مشتمل قافلہ کتنا بڑا ہوگا، یہاں گلی سے 50 اونٹ گزر جائیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ ہم نے تو کبھی کٹھے 50 اپنی گلیوں سے اونٹ گزرتے دیکھے بھی نہیں ہیں، 5-7 گزر جائیں تو سارے لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ 1000 اونٹ، اور وہ خالی نہیں، لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے۔ 1000 اونٹ پر مشتمل قافلہ جب مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر، ہول سیل تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا آپ یہ غلہ ہمیں بیچ دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی جو ارادہ فرمائے بیٹھے تھے وہ فرمایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن پوچھنے لگے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 10 روپے والی چیز آپ سے 12 روپے میں لیں گے۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اچھا جی آپ 10 روپے والی چیز ہمیں 14 روپے میں دے دیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے۔ اچھا آپ یوں کریں کہ 10 روپے والی چیز ہمیں 15 میں دے دیں، اس سے زیادہ ہم نہیں بھر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ ریٹ مجھے لگ چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے ریٹ لگا دیا؟ مدینہ کے سارے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور آپ کو یہ ریٹ لگا ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ ریٹ کس نے لگا دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے تاجرو تمہیں پتہ ہے نا آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے مسلمان بھوکے ہیں، اور میں نے جس اللہ کے نام پر یہ غلہ مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے اس نے 1 کے بدلے میں 10 کا ریٹ لگایا ہے، اگر اس سے زیادہ لگا سکتے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے میں وہ سارا غلہ اللہ کے نام پر تقسیم کر دیا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس دن رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار شیار ہو کے بڑے خوبصورت گھوڑے پر بیٹھ کر جلدی سے کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے جب دیکھا تو بھاگ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کیونکہ آپ تو دنیا سے جا چکے تھے، یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کا واقعہ ہے، تو لگام پکڑ لی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کو تو آنکھیں ترس گئی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وقت دیجئے، میں آپ کے چہرے کا جی بھر کے دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی عرض کی جیسا کہ کتاب میں لکھا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ دل میں تو یہی تھا کہ میں جی بھر کے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دیکھے مدت گزر گئی، آنکھیں ترس گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس اب میں ذرا جلدی میں ہوں، عثمان نے آج جو سارے مدینہ والوں پر صدقہ کیا ہے، اس کی جو سارے مدینہ والوں میں اس نے غلہ تقسیم کیا ہے، ضیافت کی ہے، اس کے انعام میں اللہ نے عثمان کا جنت کی حوروں کے ساتھ نکاح کا ایک پروگرام بنایا ہے، اس کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، لہذا میں جلدی میں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے عثمان سے حیا آتا ہے، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتوں کو حیا آتا ہے۔ فرماتی ہیں اور یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے پیچھے ہو کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر آئے، وہ تو باپ تھے، میں بیٹھی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ وہاں ایسے ہی بیٹھے رہے۔
سیدنا عمر آئے، ایک اور صحابی بھی آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اور میں بھی بیٹھی رہی، لیکن جب دروازے پہ دستک ہوئی اور پتہ لگا کہ عثمان آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیچھے چلی جا، اور فوراً اپنی پنڈلی کا کپڑا ٹھیک کر لیا۔ جب حضرت عثمان بات کر کے چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا تجسس ہوا کہ میرے والد صاحب آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور دوسرے بعض صحابہ حضرت عمر آئے، ایک دوسرے صحابی آئے، لیکن جب عثمان آئے، آپ نے حضرت عائشہ نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا کیا میں عثمان سے حیا نہ کروں جبکہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں؟ میری پنڈلی یا میرے گھٹنے کو جو وہ ننگی حالت میں دیکھتا تو اس کو بہت حیا آتا، اور اگر تو یہاں بیٹھی رہتی، اگرچہ اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہاں بیٹھی رہتی تو اس نے جو مجھ سے بات کرنی تھی حیا کی وجہ سے وہ بات نہ کر پاتا، نظر نہ اٹھا پاتا، ایسے ہی چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا، اس لیے میں نے تجھ کو یہاں سے اٹھا دیا تھا اور فوراً اپنی پنڈلی کا کپڑا ٹھیک کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عثمان کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا اور کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ یوں اٹھا کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ آپ کی بغلیں مبارک نظر آتی تھیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے شروع سے لے کے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ساری رات دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، سبحان اللہ۔ اتنی لمبی دعائیں ان کے لیے کی جا رہی ہیں، بیٹیاں ان کو دی جا رہی ہیں، بار بار جنت کی ان کو بشارت دی جا رہی ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں حضرت عثمان کی 4 بڑی بڑی صفات کا ذکر کیا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا اس شخص کے برابر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیچھے اور تذکرہ ہے، ہوا قائم فی آناء اللیل، رات کے اوقات میں حضرت عثمان کی صفات بیان کی، وہ رات کیسے گزارتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، رات حضرت عثمان کیسے گزارتے تھے۔ آناء اللیل ساجدا وقائما، ساری رات سجدے میں، قیام میں حضرت عثمان رات گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں سجدہ، اللہ کو ان کا سجدہ کتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان کے سجدے کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ کو ان کا قیام کتنا پسند۔ حضرت عثمان کا قیام کوئی عام قیام نہیں ہوتا تھا نماز میں۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو تہجد کی نماز میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہم ان کو دیکھتے تھے کہ رات کو آتے تھے تہجد کے وقت، عشاء کے بعد تھوڑا ٹھہر کے وضو وغیرہ کر کے اپنا جوتا اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے تھے اور الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ کتنا ان کو قرآن پڑھنے میں لطف۔ تو اللہ نے اس قیام کا ذکر کیا ہے، ان کے سجدے کا ذکر کیا ہے، ساجدن، کہ رات کے پہروں میں، رات کے اوقات میں عثمان سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں۔ یحذر الآخرۃ، اور آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کے احوال سے خائف ہیں۔ اتنی عبادت کر کے، اتنی بشارتوں کے باوجود آخرت سے ڈر رہے ہیں، اور میں اور آپ گویا جنت کی چابی لے کے گھوم رہے ہیں۔
خوف ہی نہیں ہے. اور وہ اتنی عبادت، اتنی بشارتیں، ان سب کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ایسے گزارتے ہیں یرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت سے بڑے پر امید ہیں. اللہ نے یہ ان کی بڑی بڑی 4 صفات کو ذکر فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، اور یہ غلط افواہ مسلمانوں تک پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 1450 صحابہ کو جمع فرمایا اور موت پر بیعت لی کہ جب تک اپنے عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا سب کٹ مریں گے یا ہم عثمان کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے. صحابہ آ کے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر موت پر بیعت فرما رہے تھے. جب سب نے بیعت کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. اور جب عثمان مکہ مکرمہ میں گئے، مسلمانوں کو تو عمرے سے روک دیا تھا انہوں نے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان نے اور دوسرے بڑے لوگوں نے وہاں کے کہا کہ آپ تو آئے ہو عمرہ کر کے چلے جاؤ، سعی کر کے چلے جاؤ. حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور میں یہاں عمرہ ان کے بغیر کرتا پھروں، یہ نہیں ہو سکتا. ادھر سے حضرت عثمان ان کو یہ جواب دے رہے ہیں، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ عثمان کے مزے ہیں، اکیلا مکہ مکرمہ میں گیا ہے اور وہاں عمرہ کر کے آئے گا، طواف کر کے آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ اعتماد تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہیں ہمارے اسلاف، تاکہ ان کے انوارات کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو اور ہمیں بھی ان کی صفات کا کچھ حصہ نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا